ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ آج 25 ستمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 131 کا سٹارٹ انشاءاللہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 43 سے ہوگا. سورۃ الانفال کا جو میجورٹی پورشن ہے وہ غزوہ بدر سے ریلیٹڈ ہے، وہی گفتگو اب آگے چل رہی ہے. آیت نمبر 43 سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافروں کا لشکر خواب میں تھوڑی تعداد میں دکھایا. اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو. مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ 1000 کا لشکر آ گیا اور ہم 313 ہیں، 8 تلواریں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے، اور باقی لوگوں کے پاس تو ویسے ہی ڈنڈے ہیں. وہ تو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے مسلمان نکلے تھے. راستے میں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ یہ نبی علیہ السلام کو بشارت دے دی کہ نہیں، اب آپ کو ہم ابو جہل سے ٹکروائیں گے. جو 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے وہ آیا اس لیے تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کرے. ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر نکل گئے سمندر کے کنارے اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا. تو اب مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے لشکر کتنے ہیں. حوصلے پست ہو جاتے ہیں جب یہ پتا چلے کہ 3 گنا بڑا لشکر اور وہ اسلحے سے لیس ہے. دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں بڑا سخت فتویٰ آ رہا ہے. یہ بات اگر ہم خود کر دیں تو لوگ کہیں گے یہ تو گستاخی کر دی آپ نے صحابہ کرام کی، اور ان صحابہ کی کہ جن سے افضل ہے ہی کوئی نہیں ہے. صحابہ بدر، ان سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ جذباتی باتیں ہیں جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں. ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اور اس کی ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لشکر بڑا دکھاتا جتنا کہ وہ تھا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم ضرور ہمت ہار دیتے.
ڈسپلن لوز ہو جاتا کہ یار ہماری تو تیاری ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، اچانک ہمارے اوپر یہ جنگ تھوپ دی گئی. ضرور تم ہمت ہار دیتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضرور تم اس امر میں، اللہ کے حکم میں جھگڑا کرتے کہ کوئی اور راستہ نکل آئے، جنگ ٹل جائے. کچھ لوگوں نے کیا بھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالی نے اس معاملے میں تمہیں بچا لیا. اور بچایا کس طرح؟ کہ وہ تعداد کثرت میں نہیں دکھائی، قلت میں دکھائی، تاکہ حوصلے پست نہ ہو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کا ایمان کس لیول کا ہے. سب کچھ صرف ایمان کی بنیاد پہ نہیں چل رہا ہوتا، اسباب پہ بھی نظر ہوتی ہے. لیکن مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ اسباب پورے اختیار کرے جتنے گیون سرکمسٹانسز میں ہیں، اس کے بعد مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھے. صرف مسبب الاسباب پہ بھی نظر نہ ہو، صرف اسباب کے اوپر بھی تکیہ نہ ہو. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار، جبکہ تمہارا مقابلہ ان سے ہونے والا تھا تمہاری نگاہوں میں قلیل. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ان کی نظر میں تھوڑا دکھایا. یعنی انہوں نے کہا تھے تھوڑے جنے، انہوں نے بھی کہا تھے تھوڑے جنے، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ نبڑ لینا، گھمسان کا رن پڑے. کافروں کو تو ظاہر تھوڑا نظر آنا ہی تھا، ہے ہی وہ 1/3 تھے، بالکل کم نظر آیا. اور مسلمانوں کو بھی نظر آیا تھوڑے سے ہیں، تاکہ پورے جوش کے ساتھ لڑے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لڑائی کے بعد اس دن کو یوم الفرقان بنانے والا تھا، حق اور باطل کے فیصلے کا دن. یعنی پورے حالات و واقعات اللہ نے موزوں کر دیے اس جنگ کے لیے. جو پچھلی دفعہ آیا تھا کہ اگر تم پوری کوشش بھی کرتے تب بھی اس ٹائم پہ سامنے نہ آتے اس لشکر کے، اللہ نے حالات ایسے پیدا کیے کہ ایگزیکٹلی ابو جہل وہاں سے لشکر لے کے آ گیا، یہاں سے مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا. تو دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں کم دکھایا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں طے کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے، اس کا حکم ہے، وہ پورا ہو کر رہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام اعمال لوٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا لقیتم فئۃ، جب جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں کے ساتھ، فاثبتوا، تو دیکھنا ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی ایک تو ہمت دکھانی ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. یعنی صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا. جس طرح ہم لوگوں کو جب کوئی آتے ہیں لوگ، ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا حوصلہ کرو یار، کیا ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی ہے. یہ وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازع کھڑا نہ کرنا. جو تمہارا لیڈر تمہیں حکم دے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ڈسپلن کو لوز نہیں کرنا. جو کچھ آپ کو پتا ہے اس کے بعد غزوہ احد میں ہو گیا تھا، وہاں پہ تنازع ہی تو ہوا تھا. صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشیں چیل اور کوے اٹھا رہے ہیں، تب بھی تم نے 50 بندوں نے یہ دھرا نہیں چھوڑنا، لیکن 35 نے چھوڑ دیا، صرف 15 رہ گئے. خالد بن ولید یہ منظر دیکھ رہے تھے، کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، وہ اس درے کے پیچھے سے آئے اور حملہ کیا، اور 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، خود نبی علیہ السلام کے دان مبارک بھی شہید ہو گئے. وہ وہاں پہ بھی سورہ آل عمران میں جو کمنٹری آئی ہے نا، وہاں پہ بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تمہیں فتح ہو گئی تھی، لیکن تم نے وہاں تنازع کر دیا اور رسول اللہ کی حکم عدولی کی، اور جس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ مسلمان تو شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے بھی دانت شہید ہو گئے، کیونکہ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ہاں،
آپ لاکھ کہتے رہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. محبوب جب دنیا میں موجود تھے نا, امت نے کام ڈالا تو اس کا رزلٹ نکلا امت کے اوپر بھی, اور خود نبی علیہ السلام بھی امت کی وجہ سے آپ کو بھی تکلیف کاٹنی پڑی. آج تو دنیا میں آپ موجود نہیں ہیں. آج اگر امت غلط کام کرے گی تو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے یہ کہہ کے جان نہیں آپ چھڑا سکتے. اگر تم نے تنازع کھڑا کیا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تنازع نہ کھڑا کرو, فتفشلوا, تو دیکھنا اس طرح پھر تم کم ہمت ہو جاؤ گے, وتذهب ريحكم, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ محاورتاً بات ہے, ہوا اکھڑ جائے گی یعنی جس طرح کے یعنی ثابت قدم انسان ہوتا ہے نا وہ والا معاملہ نہیں رہے گا. پھر جس طرح ہوا اکھڑتی ہے جب, تو آپ کو پتا ہے پھر جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر ہیں وہ ادھر ادھر ماری پھرتی ہیں جیسے آندھی چلتی ہے, اس طرح تمہاری بھی ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا, اور صبر اختیار کرنا. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہم اجعلنا منہم. اب اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بھی ایک نقشہ کھینچا ہے کہ وہ کتنے غرور کے اندر آ رہے تھے. مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جو کافروں کا آگے بیان ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی تقدیر غالب آئی. غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں میں بھی تھوڑا سا تکبر آ گیا کہ بدر میں ہم 313 تھے, آج تو ہم 12,000 ہیں, کافر ہم سے کم ہے تعداد میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ لو, سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی. 12,000 کا لشکر ہی اکھڑ گیا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. بخاری مسلم میں آئے نبی علیہ السلام کو فرنٹ سے خود لیڈ کرنا پڑا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ عرب کے اندر یعنی جو قبائل کی جو امپورٹنس ہے وہ اتنی تھی. نبی علیہ السلام کے دادا کو تو جانا جاتا تھا نا کعبے کے متولی کے طور پر, تو لیڈر نے فرنٹ سے لیڈ کیا. لیکن 12,000 کے لشکر میں 80 بندوں کا رہ جانا, جبکہ فتح مکہ بھی ہو چکی ہے. غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو چند مسلمانوں کے وہ تکبر بھرے جملے پسند نہیں آئے کہ آج تو ہم غالب آئیں گے, یعنی اللہ کو بیچ میں سے نکال کے تعداد کے اوپر تکیہ کر لیا. اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں لیکن مسبب الاسباب کو بیچ میں سے نہیں نکالنا. اور یہ ہوتا ہے جب تعداد آپ کی زیادہ ہونا تو خام خواہ پھر بندہ اس طرح کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. یہاں کافروں کے بارے میں آ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ, دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو لوگ جب اپنے گھروں سے نکل رہے تھے, یعنی مکے سے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے, بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ, تو وہ اترا بھی رہے تھے اور لوگوں کا دکھلاوا بھی کر رہے تھے. وہ بڑھ کے مارے سے تک لانگے سی نس گئے سن نہ اتوں آ جان گے نا ساڈے قابو. وہی والی بات, یعنی وہ جو مختلف قسم کے جو ڈان قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے لڑائیاں لڑنے والے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں, اور لوگ ان کو تیش بھی دلا رہے ہوں گے, ہاں جی جناب پتہ لگ جائے گا ان چلے ہو نا لڑائی واسطے, تو وہ بھی آگے تک لیں گے ایسی. یہ وہی والی بات, وہ جو اس قسم کے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے جملے بول رہے تھے اور بڑے اکڑ رہے تھے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے علم کے ذریعے انہیں گھیرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جتنا کوئی اکڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونی. سب سے بڑا تو اس امت کا فرعون بھی تھا اس میں, ابو جہل. کیسی مٹی پلید کروائی 2 بچوں کے ہاتھوں, اور گردن اتارنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود آئے جن کا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا کہ یہ پتلی ٹانگوں والا, وہ سینے پہ چڑھا, اس نے گردن اتار کے رکھ دی. لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام غزوہ بدر سے 1 دن پہلے میدان بدر میں آئے اور آپ نے اپنی چھڑی سے نا زمین پہ نشان لگائے. کہا یہاں کل عتبہ کی لاش پڑی ہوگی, کل یہاں شیبہ کی لاش پڑی ہوگی, کل یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوئی ہوگی. اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگلے دن ایگزیکٹلی انہی جگہوں پہ وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. وہ آنے والا منظر
نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اور حضور نے یہ باتیں اس لیے کی تاکہ مسلمانوں کا مورائل بھی بلند ہو، اور مسلمانوں کو بھی پتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا، تو ویسے ہی کانفیڈنس آپ کا آسمانوں پہ چلا جاتا ہے. یعنی آپ کی کرکٹ ٹیم کو پتا چل جائے کسی میچ کے اندر کہ جڑا تہاڈا مخالف ٹیم ہے اس کا فلاں پلیئر جو ہے وہ پہلے اوور میں آؤٹ ہو جائے گا، اگلی 3 وکٹاں دوسرے اوور گر جان گیا، اس تو اگلیاں 2 جڑیاں نے، تو تہاڈا تے ویسے ہی کانفیڈنس، بالر ویسے ہی قابو نہیں آن گے، کو بالکل ماٹھا یا بالر بھی جڑا نا وکٹ لے لے گا. تو وہ کانفیڈنس مسلمانوں کو آ گیا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے کافروں کی. اب یہاں پہ ایک بڑی عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور اس کے فالورز کے ایٹیچیوڈ کے بارے میں آ رہی ہے کہ شیطان جو ہے نا، پہلے تو یہ خوب پھونک بھرتا ہے بندے کے اندر، اللہ کی بغاوت کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر بغاوت کرنے پر، ان پر ظلم کرنے پر آمادہ کرتا ہے لوگوں کو. اینڈ ٹائم پہ جب پٹائی لگتی ہے نا تو پھر سب سے پہلے یہ بھاگتا ہے، کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے. یہ اس کا ذکر ہے. یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا کہ آج کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر ان لوگوں میں سے. شیطان پمپ کر رہا تھا، یعنی وہ دلوں میں نا، ظاہر ہے کہ جنگجو بھی، اسلحہ بھی، سب کچھ پھونک بھری ہوئی ہے، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. اور اندر سے آواز بھی آ رہی تھی، لوگ کہتے ہیں نا میرا دل کہنا ہے جو ہے گا، اس ٹائم وہ شیطان کہہ رہا سی انہوں دل کہ ہاں بھائی تسی تو جیت ہی جانا ہے میچ. وہ شیطان پھونکے ڈال رہا تھا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا نگہبان ہوں. عین ممکن ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا ہو، مشورے دے رہا ہو، واللہ عالم، اس کا کوئی تفصیلی ذکر قرآن میں نہیں ملتا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب دونوں فوجیں سامنے ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا شیطان. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، وہ کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، اپنی جنگ خود لڑو. إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. تو شیطان چونکہ آپ کو پتا ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، فرشتے اور جنات یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، وہ بھی ایک لطیف چیز سے پیدا ہوئے ہیں، نور سے، اور جنات بھی آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دکھا دیا کہ 1000 فرشتے نازل ہوئے ہیں آسمان سے. تو اسے تو نظر آ گیا کہ اب میری بھی پٹائی لگ جائے گی. تو اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں. انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی یہ اللہ سے ڈرنا وہ والا ڈرنا نہیں ہے جو ایک نیک آدمی ڈرتا ہے. یہ اسی طرح کا ڈرنا ہے جس طرح کہ بظاہر نیکوکار اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اندر سے کام ڈالا ہوتا ہے انہوں نے. ڈرنے سے مراد ہے کہ پٹائی لگ جائے گی. یہ نہیں ہے کہ واقعی کوئی اللہ کا خوف کھانے والا ہے اور وہ اب توبہ کی طرف آمادہ ہونے والا ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اذ یقول المنافقون، اور یاد کرو جب کہ منافقین نے کہا، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے بھی جن کے دلوں میں مرض تھا، غر ہؤلاء دینہم، انہیں ان کے دین نے بڑا مغرور بنا دیا ہے. یعنی یہ جو منافقین تھے جو اس جنگ میں بھی ساتھ شامل نہیں ہوئے، اور غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام 1000 کا لشکر لے کے نکلے، ان میں سے 300 وہ الگ بھی ہو گئے. بدر کے موقع پر تو وہ ساتھ گئے نہیں، لیکن پیچھے یہ باتیں بنا رہے تھے کہ انہیں ان کے دین نے کیسا مغرور کر دیا ہوا ہے کہ یہ قریش مکہ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا جو منافق تھے، اوپر سے کلمہ گو تھے، ان کا یہ بزدلانہ جملہ نقل کیا اور اس کا جواب دیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی توکل کرے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. مسلمان
اپنے اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود اپنی کوشش کر کے اللہ پر توکل کیے ہوئے ہیں، باقی جو ان کی کمزوریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مشہور آیت ہے جس میں عذاب کی وہ قسط جو مرنے سے پہلے انسان کے اوپر آتی ہے، فاسقین کے اوپر، منافقین کے اوپر، کافروں کے اوپر، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش تم وہ دیکھ لو منظر، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ، کہ جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے مارتے ہیں انہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کو بدلے کے طور پر، یعنی جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا ہے اس کے سبب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا تھا اپنے ہاتھوں سے، یعنی برے اعمال۔ نیک اعمال بھی اللہ کے پاس آگے جمع ہو رہے ہیں، برے اعمال بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے کرتوت تھے جن کا انجام تمہیں مرنے کے بعد بھگتنا پڑا۔ اب یہ جو آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50، کہ جب ان کی موت کا وقت جو کافر ہیں، فاسق ہیں، منافق ہیں، آتا ہے تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بھی کچھ عذاب کی شکلیں ہیں۔ جو لوگ عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں وہ ڈاکٹرن یہ کھڑی کرتے ہیں کہ عذاب قبر کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی پر مقدمہ چلا کر فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک کسی کے لیے عذاب کا حکم کر نہیں سکتا۔ دنیا میں تو یہ قانون بالکل درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو جج ہے اس سے غلطی ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اللہ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جج کو فیصلہ کرنے کے لیے شواہد کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے ہر چیز ہے۔ لہذا اللہ کے اوپر یہ رول نہیں لگتا کہ وہ پابند ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے عذاب دے ہی نہ سکے، یہ بالکل غلط بات ہے، اللاجیکل ہے۔ یہ لاجک کھڑی کر کے وہ کہتے ہیں عذاب قبر کیسے ہوگا، ابھی تو آخرت کا حساب ہوا ہی نہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کسی کے جنت اور جہنم کا۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی اس کو تو چھوڑ دو، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ کے علم میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے۔ تو اللہ کی طرف سے عذاب کی 4 قسطیں ہیں، ان میں سے 3 جو قسطیں ہیں ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ایک تو آخرت کی قسط ہوگی جس کو سارے مانتے ہیں، ایک دنیا میں ہے جو سورہ السجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے، یعنی دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس لیے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف لوٹے، کیونکہ سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہو نا پھر انسان کو اللہ کی یاد بھی نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہے جب مشکل اور پریشانی آتی ہے نا اس وقت جو اندر سے اللہ کے لیے جذبات ہوتے ہیں نا رجوع لانے کے، دعا کرنے کے، وہ نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں ہوتے۔ تو پہلی قسط تو پھر یہ ہوگی، وہ بھی سورہ سجدہ میں آئی کہ دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے۔ تو قرآن سے جو لوگ ڈاکٹرن کھڑی کرتے تھے قرآن نے ان کی ڈاکٹرن توڑ دی۔ دوسری قسط موت کے وقت، وہ یہ آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 کہ ابھی ان کی موت نہیں آئی ہے اور ان کے منہ اور پشتوں پہ فرشتے مارتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ عذاب کی طرف، اور ساتھ ہی دیکھ لیں عذاب کا بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اب مرنے کے بعد کس عذاب میں وہ داخل ہو رہے ہیں؟ عذاب برزخ، انڈائریکٹلی عذاب قبر کا ہی ذکر ہے۔ آپ اسے برزخ کہہ لیں، آپ اسے قبر کہہ لیں، اور پھر اس چکروں میں پڑ جاتے ہیں وہ جی جو بندہ سمندر میں ڈوب گیا اس کی قبر کدھر ہے،
اور جو شیر کے پیٹ میں چلا گیا اس کی قبر کی طرف. اور بھائی قبر تو ایک استعارے کے طور پر ہے، چونکہ عموماً لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قبر کا ذکر کر رہا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جنرل بھی ذکر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر ملتی ہے انسان کو، پارہ نمبر 30 میں. تو کیا ساروں کو ملتی ہے؟ تو کیا قرآن جھوٹا ہو گیا؟ نہیں، عموماً قبروں میں دفنائے جاتے ہیں. باقی چاہے قبر میں کوئی دفن ہو، چاہے ایئر کریش میں مر جائے، خواہ کسی شیر کے پیٹ میں چلا جائے یا سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو جائے، اس کے لیے وہی برزخ ہے جو قرآن میں ذکر ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 100 میں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک ایک ان سین بیریئر برزخ ہے. وہ قبر بھی ہو سکتا ہے، وہ شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سمندروں کی گہرائی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہواؤں میں بھی عذاب ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کو. وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ اس عذاب کی طرف چلو. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرمایا کہ فرعونی جو ہے صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے. اور اس آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر والی احادیث کی ہیڈنگ میں لکھا ہے، اس بات کے ثبوت میں کہ قرآن میں بھی عذاب قبر کا ذکر ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں. تو ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، تو فرعونی کس عذاب میں پیش ہو رہے ہیں؟ فیصلہ تو ان کا ہوا ہی نہیں ہے. سر فیصلہ ہو چکا. اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے وہ فیصلہ فرما سکتا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا الٹیمیٹلی انجام ہونا ہے، یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. کدأب آل فرعون، جیسا کہ فرعونیوں کے ساتھ. اب دیکھیں بائی چانس ہی ذکر بھی آ گیا وہ آل فرعون کا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرعونیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا. والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم پر کی ہوئی نعمت نہیں بدلتا، وہ نعمت نہیں چھینتا ان سے. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود ایسی حرکتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی نعمت چھین دے، ان کی نعمت بدل دے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے. ویسے تو ان معنوں میں ہے کہ جب تک کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، لیکن اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے کرتوت ٹھیک نہ کر لے اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر انعام و اکرام نہیں فرماتا. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں. لیکن یہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے کہ فرعونیوں پر عذاب آیا یا کفار مکہ پہ عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں، تو بسبب اس کے کہ 13 سالہ مکی دور میں انہیں ڈیل دی گئی، لیکن انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی، الٹا وہ ہٹ دھرمی پہ قائم رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر واجب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا. کدأب آل فرعون، بالکل یہی طرز عمل فرعونیوں کا بھی تھا. والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے ان کا بھی یہی طرز عمل تھا، اور ان کے ساتھ بھی یہی طرز عمل ہوا اللہ کی طرف سے. کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، جھٹلایا. اس کو جھٹلانا ہے اناد اختیار کر لینا. مان کر بھی جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ مان کے بھی جھٹلایا جا سکتا ہے. مان کر جھٹلانے والے مسلمان ہیں، مان تو رہے ہیں لیکن زندگی اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں، اور نہ مان کر جھٹلانے والے کفار ہیں.
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ تمام کے تمام ظلم کرنے والے تھے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ کفار مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، صرف موڈ اس کا چینج ہو گیا۔ فرعونیوں کو اللہ نے اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا، کفار مکہ کو بھی مکے سے نکال کر بدر میں غرق کیا۔ وہاں پانی میں غرق ہوئے، یہاں مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے وہ برباد ہوئے۔ یہ اسی عذاب کا ریپلیکا ہے، لیکن اس کا موڈ ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا۔ عذاب اللہ کی طرف سے آیا۔ غزوہ بدر عذاب کا پہلا کوڑا تھا، اور اس کے پیچھے 15 سال کی نبی علیہ السلام کی تبلیغ تھی۔ اس کے بعد جب وہ باز نہیں آئے تو ان کے اوپر عذاب کا پہلا کوڑا آیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ فہم لا یؤمنون، اور وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں کافروں کے اوپر کتنا غصہ ہے اللہ کا، جو اللہ کے منکر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جانوروں میں سب سے بدتر یہ ہیں۔ جانور بھی کہہ دیا اور بدتر بھی، جس طرح بابا جی نے کہا تھا سوراں دے سور، ہاں انہوں نے کہا کہ جس طرح سور پلید ہے، اس طرح ان سوروں کے اندر اگر کوئی پلید ہوتا تو وہ وابی ہوتا ہے۔ یہ نہیں بابا جی نے کہا وابیوں کے بارے میں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بدترین جانور، یعنی جانور، ایک تو یہ کافر جانوروں کی مانند ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بدترین جانور وہ والے کافر ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ سورۃ الانعام میں بھی آیا نا، اللہ نے فرمایا کہ ان کی نشانی کیا ہے، کہ ہم نے ان کو عقل دی تھی، یہ سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھیں دیکھتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں۔ یعنی ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہتے تھے نا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو مت سنا کرو، شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو وہ سنتے نہیں تھے، جھٹلاتے تھے۔ تو جو یعنی نہ حق بات کو سنے، نہ اس کی آنکھوں میں عبرت ہو کہ وہ سچائی کو قبول کرے، تو وہ جانوروں کی مانند ہے۔ تو وہاں پہ بھی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ سب سے بدترین جانور وہ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں جان بوجھ کے، اور وہ حق بات قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر ظاہر اسپیسیفکلی مشرکین عرب کا ذکر ہے۔ الذین عاہدت منہم، یہ ایسے ہیں کہ جتنی بار تم سے معاہدہ کرتے ہیں، ثم ینقضون عہدہم، تو اس کے بعد وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرہ، ہر دفعہ، وہم لا یتقون، اور ذرا بھی وہ نہیں ڈرتے، کوئی سوشل ایتھکس کو فالو نہیں کرتے۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، تو اب جب کبھی بھی تم اے مسلمانوں انہیں میدان جنگ میں اپنے سامنے پاؤ، فشرد بہم، تو انہیں عبرتناک سزا دینی ہے، من خلفہم لعلہم یذکرون، یہاں تک کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، منتشر ہو جائیں، تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ جو بچ جائیں گے وہ کوئی عبرت حاصل کر دیں گے، جو مر گئے وہ تو مر گئے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٍ، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ وہ آیت ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 58، جس کا میں نے کافی دفعہ حوالہ بھی دیا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے نا، اگر تمہیں خطرہ ہے نا کہ یہ تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، تو پھر اس معاہدے کو اعلانیہ توڑنا ہے ان کی طرف، کہ بھئی آج کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، اب تیاری کر لو، ہم تم پر چڑھائی کریں گے۔ اسی آیت کے کانٹیکس میں جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر مسلمانوں کا ایک معاہدہ تھا رومن امپائر کے ساتھ،
جب اس معاہدے کی مدت پوری ہونے والی تھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں لا کر ان کے بارڈر پہ بٹھا دی تاکہ جیسے ہی معاہدے کی ڈیٹ ختم ہو تو ہم ان پہ یک بار حملہ کر دیں اور ان سے علاقہ چھین لیں۔ تو وہاں پہ ایک سینئر صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہ لشکر میں سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اعلانیہ اس معاہدے کو نہ توڑو ان پر تم حملہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور اس کی اصل حدیث کی یہ والی آیت ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہے نا یہ آپ کے ساتھ ہینکی وینکی کریں گے، یعنی یہ خطرہ ہے کہ ہم نے معاہدہ نہ توڑا تو یہ توڑ کے ہم پہ حملہ نہ کر لیں، اگر یہ پتہ چل گیا تو اعلانیہ ان کو بلا کے کہو کہ بھی آج کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، ہم نہیں رکھنا چاہتے یہ معاہدہ۔ ان کو بھی ٹائم دو، اپنا بھی ٹائم لو، اور پھر جنگ لڑ رہو اور فیصلہ کر لو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ خیال کرے کافر کہ وہ بچ جائیں گے، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ کبھی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر ہے یہ مشرکین عرب سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اب تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے، یا تو ایمان اب بھی قبول کر لو، پچھلی دفعہ بھی آیات آئی تھی کہ ابھی بھی اگر توبہ یہ کرو گے نا تو اللہ چھوڑ دے گا، لیکن اگر پھر آئے تو پھر عذاب آئے گا۔ کچھ نے توبہ کر لی لیکن پھر کچھ غزوہ احد میں آ گئے، اس میں بھی کئی ایک مارے گئے، تو یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ اگلی آیت جو ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 60، یہ وہ مشہور آیت ہے جو عموماً فوجی پریڈز کے اندر شروع میں تلاوت کی جاتی ہے۔ کبھی 14 اگست کا موقع آ جائے، 23 مارچ کا، 6 ستمبر کا، تو یہ آیت پڑھی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آلات جنگ جو ہے نا وہ کافروں کے مقابلے پہ تیار رکھنے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار رکھو جتنی بھی طاقت ہو سکتی ہے نا اپنی استطاعت کے اندر وہ تیار رکھو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور موٹے تازے تندرست قسم کے گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ یہ جو جنگی سامان ہے نا، تلواریں، نیزے، تیر، پلے ہوئے گھوڑے، یہ وہ چیزیں تھیں جو اس زمانے میں ایک سمجھ لیں آلات جنگ تھے، یہ سارے تیار رکھو تاکہ تمہارا روب رہے تمہارے دشمنوں کے اوپر، اللہ کے دشمنوں کے اوپر، وآخرین من دونہم، اور ان دشمنوں پر بھی جن کو تم جانتے نہیں ہو، جو ان سین دشمن ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ جو دونوں میں سے کمزور ہوا ہم بھی اس پہ چڑھ دوڑیں گے، تو اپنے آلات جنگ تیار رکھو۔ اب ظاہر یہ ایک بڑی واضح آیات ہے، اس وقت مسلمانوں کے لیے اسپیسیفکلی ضروری تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہی مسلمانوں سے مستقبل میں رومن اور پرشین امپائر کو قادسیہ اور یرموک میں غرق کروانا تھا، تو تیاری تو شروع کرنی تھی۔ اس زمانے میں تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نگاہ مار کے تو دشمن کی فوج کو ختم کر دیں، یا دعا کرنے سے دشمن کی توپ میں کیڑے پڑ جائیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا۔ آلات جنگ تو تیار رکھنے ہیں۔ اسی کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لیٹسٹ جو اسلحہ ہے وہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیار رکھے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ٹیکسز سے اتنا بجٹ مینج کریں کہ ہم اپنے دشمنوں کے خلاف ڈیٹرنس کے لیے ہمارے پاس فوج کے پاس جدید اسلحہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے آج کل جنگیں توپوں اور ٹینکوں سے تو نہیں ہوگی، اب تو ایئر فورس چاہیے، ہمیں ایٹم بم چاہیے، اور ایٹم بم کو پھینکنے کے لیے میزائل بھی چاہیے۔ خالی ایٹم بم کیا کرنا ہے، گھوڑے پہ تو نہیں بھیجنا آپ نے، نہ وہ F-16 پہ جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایسے انسٹرومنٹس چاہیے کہ اس ایٹم بم کو راستے میں کوئی اٹیک نہ کر سکے، تو اس کے لیے تو پھر صرف میزائل ہی ہیں۔ تو اس کے تحت آج کل آپ نے گھوڑے نہیں، ویسے تو گھوڑے بھی آج کل یوز ہوتے ہیں، جتنے یہ پہاڑی علاقے ہیں آج بھی خچر اور گھوڑوں کے ذریعے اوپر سامان جاتا ہے، لیکن اب اتنا یعنی اس اعتبار سے اس کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو یہ تو ایک استارے کے طور پر ہے نا کہ گیون سرکمسٹانسز میں جتنی چیزیں، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ
طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. یہ نبی اسلام کا فرمان ہے. اور آپ مسجد نبوی کے اندر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ باقاعدہ ٹریننگ کرواتے تھے نیزوں کی اور تیروں کی, اور فرماتے تھے کہ طاقت جو ہے وہ پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. میزائل بھی تو پھینکا جاتا ہے نا. یہاں سے آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے سکون سے پھینک رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو وہاں نہیں جانا پڑ رہا. اس زمانے میں تیر دور سے پھینک کے آپ دشمن کو مار سکتے تھے, اس کے لیے تلوار اٹھا کے اس کے سامنے جائیں گے تو عین چانس ہے, عین ممکن ہے کہ خود بھی مارے جائیں. تو یہ تو مشکل جنگ ہے, بالکل دو بدو لڑنا. اس کی بجائے جو پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں اس میں آپ کی سیکورٹی بھی زیادہ ہے اور طاقت بھی زیادہ ہے. آج بھی پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہیں ہمیشہ سے, چاہے پہلے وہ توپیں تھی, پھر ٹینک آئے, اب تو ایئر فورس کے ذریعے, اور پھر ڈرون اٹیکس اور میزائل پروگرام, یہ سارے کے سارے جتنی بھی چیزیں سب پھینکے ہوئے ہتھیار ہی ہیں نا. تو آج کے اعتبار سے انہیں تیار رکھنا ہے تاکہ تمہارے دشمنوں کے اوپر تمہارا روب ہو. جو اللہ کے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں, اور ایسے دشمن بھی جنہیں تم جانتے نہیں ہو. لا تعلمونہم, تم انہیں جانتے نہیں ہو. اللہ یعلمہم, اللہ انہیں جانتا ہے. تمہارے وہ دشمن نہ نظر آنے والے. ظاہر ہے جی اسلحے کے ذریعے تو ایک ڈیٹرنس تو ہے. اب قرآن کی یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ صرف مسبب الاسباب پہ آپ نے نظر نہیں رکھنی, اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب آپ کو بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ نگاہ ماری اور یہ کر دیا, پورا شہر الٹ کے رکھ دیا. تو یہ نگاہیں صحابہ کرام اور نبی الاسلام کیوں نہیں مارتے رہے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنا اسلحہ پورا تیار رکھو, گھوڑے تیار رکھو. ادھر تو ہونا چاہیے تھا اپنی نگاہیں تیار رکھو, جیسے ہی سامنے آئے مار دو. اپنے وظیفے تیار رکھو, جیسے ہی آئے تو تسبیح پڑھ کے پھونک مار دو. تو قرآن تو خالی ہے ان ساری باتوں سے, یہ تو کوئی وکھرا جہاں ہے. اس لیے آپ کو بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جائیں گے. انہوں نے جس چیز کو ہدایت سمجھا ہوا ہے نا, قرآن واقعی اس اعتبار سے ان کی نظر میں تو گمراہی بنے گا, لیکن جو واقعی قرآن کے اندر ہدایت ہے نا اس میں وہ خود گمراہ ہے. ایک بندہ الٹا لٹکا ہو, اسے ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہوگی نا. تو یہ ان کے ماننے والوں کو ان کے بڑوں نے الٹا لٹکا دیا ہوا ہے, تو یہ ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں. نگاہوں کے ساتھ کام نہیں ہوتے, آپ نے اسباب بھی اختیار کرنا ہے. اسی لیے یہ آیت کینٹ ایریاز میں بھی آپ کو نظر آئے گی, اور فوج کی جب وہ ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں, اٹامک انرجی کے ایون پروگرام ہوتے ہیں. میں نے بھی کئی دفعہ تلاوت کی ہے, یہ والی آیات تلاوت کی ہیں. تو یہ اس موقع کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے کہ جی تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کوئی فضول کام نہیں ہے, یہ اسلام کا حصہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ نے ساتھ فرما دیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دیکھو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو نا, اس حوالے سے اپنا اسلحہ مینج کرنے کے لیے, ان گھوڑوں کے پالنے کے اوپر, اور گھوڑوں کے پالنے پہ تو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا, جو اللہ کی راہ میں تم ایک لقمہ بھی خیرات کرتے ہو نا, تو اللہ تعالی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کے اسے وصول کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح کہ تم گھوڑے کی پرورش کرتے ہو, اور وہ پھر احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. تم نے تو اتنا سا خرچ کیا ہوا ہے, اور وہ 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ اس کے برابر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یعنی اللہ کے حضور وہ ثواب بڑھتا رہتا ہے. تم تو اتنا کر کے سائڈ پہ ہو گئے تھے جس طرح تم گھوڑے کی پرورش کرتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مارا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو نا اللہ کی راہ میں, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ, وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائے گا پورا پورا بدلہ. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پورا پورا کیا, وہ تو 700 گنا تک لوٹایا جائے گا. سورہ البقرہ میں آیا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے دیے ہوئے سے اس کی راہ میں خرچ کریں تو وہ اسے کہتا ہے یہ آپ مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو, میں تمہیں لوٹاؤں گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, اور اگر کافر مائل ہو جائیں صلح کرنے پر, فَجْنَحْ لَهَا, تو ان سے صلح کر لو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور پھر اللہ پر توکل بھی کر لو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہ سننے والا ہے,
علم والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے تحت نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ بھی کر لی، حالانکہ مسلمانوں سے اس پر کافر ڈر گئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے صلح آفر کر دی، نبی علیہ السلام نے قبول کر لی۔ صلح حسن کی دلیل بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت حسن ابن علی ہزاروں کا لشکر لے کر آئے تو حضرت معاویہ نے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ صلح کر لیں میرے ساتھ۔ تو حسن ابن علی نے قرآن کی اس آیت کے تحت کہ اگر کافروں سے بھی جنگ ہو اور وہ جنگ کے دوران صلح آفر کریں تو آپ نے قبول کرنی ہے، تو میرے مخالفین تو پھر بھی مسلمان ہیں، تو میں ان کی صلح قبول کروں۔ ان ظالموں نے صلح حسن سے کچھ اور ہی نکال دیا۔ مجھے بتایا اگر حضرت حسن نے صلح ہی کرنی تھی تو 40,000 کا لشکر اکٹھا کر کے کیوں آگے تھے امیر شام کے مقابلے پہ؟ لشکر اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صفین پارٹ 2 لڑنے جا رہے تھے۔ ہاں، ٹرمینیٹر 2 ہونے لگا سی ہوتے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب صلح آفر کریے۔ تو پھر حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر قبول کر لی۔ ویسے نہ بھی کرتے اس وجہ سے کہ بھئی اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، وہ رائٹ خلیفۃ المسلمین کے پاس ہے، لیکن چونکہ اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے۔ پھر حضرت حسن کے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ کچھ غداری کی، کچھ بک گئے۔ تو حضرت حسن کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اس جنگ کا رزلٹ یہ نکلا، چونکہ حضرت حسن تو بیچارے نگاہ نہیں مار سکتے تھے نا، ان کو نظر آیا کہ اس جنگ کا انجام میری شکست بھی ہو سکتا ہے، اور اس شکست سے مسلمانوں کا مورائل اور ڈاؤن ہو جائے گا کہ شاید امیر شام کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ حاکی ان کے ساتھ ہے۔ لوگ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ مناظرہ نہیں کیا تو یہ جیت گیا۔ اب ان کو تو نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہوتی ہے اس وقت۔ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے جو صلح کر لی ہے تو کافر جیت گئے۔ ایون حضرت عمر نے بھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، مسلم میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا مس بہیو بھی کر دیا، اور بعد میں وہ پوری زندگی کہتے تھے کہ مجھے سوچتا تھا کہ میں نے اتنی جرت کیوں کی، کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ کیا ان کے مقتولین جہنم میں، ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ حضور ہر بات پہ کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے، پھر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کو حضور نے ایک ہی جواب دیا، عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ لیکن وہاں سے نکلے حضرت ابوبکر سے آ کے بات کی، حضرت ابوبکر نے تو پھر ان کو ڈانٹا، ان کا یار کیا بات کر رہے ہو، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیات نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آج تو ہم نے آپ کو روشن فتح دے دی ہے۔ صلح حدیبیہ جو بظاہر کافروں کی فتح ہے، یہ اصل میں آپ کی فتح ہے، کیونکہ اس میں سے تو ابو بصیر والا معجزہ ہونے والا تھا، اور وہ پوری کایا کلب ہونے والی تھی، ہمیشہ کے لیے ان منوسوں سے جان چھوٹنے والی تھی، جو بدر میں بھی چڑھائی کرنے آ گئے، احد میں بھی آ گئے، خندق میں تو ساروں کو جمع کر کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اے نبی آپ کو روشن فتح دے دی ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر بھی حضرت سہل ابن حنیف نے بھی حضرت علی کے ان ساتھیوں کو جو صلح کے اوپر آمادہ نہیں تھے تحکیم پر، ان کو پھر یہی حوالہ دیا تھا صلح حدیبیہ کا، کیونکہ وہاں پہ حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی کے ساتھ یہ والی آفر کی، اور وہ تو خیر چکر بازی سے کی نا، وہ نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے جب جنگ ہارنے لگے، تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے مسلمان اب سامنے ایک دوسرا مسلمان قرآن نیزے پہ اٹھا کے آیا ہوا ہے، آج بھی کوئی جرت نہیں کرے گا یارا تو قرآن کی بے رحمتی ہوگی۔ دیکھو جس طرح آج کل بھی لوگ ڈرامہ بازی کرتے ہیں نا، کبھی عورتوں کو اور بچوں کو شیلڈ بنا لیتے ہیں اپنی، انہوں نے قرآن کو شیلڈ بنا لیا، حالانکہ حضرت علی اس وقت سمجھاتے رہے کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی اس کا انجام برا ہونے کا، نہیں جی نہیں صلح کرنی چاہیے جی، قرآن کا بھی حکم ہے۔ اور جب حضرت علی تحکیم پہ آئے، پھر وہی لوگ خارجی بھی بن گئے کہ جی یہ تو واجب القتل تھا، آپ اس سے صلح کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے لوگ کرتے ہیں، ایک مسئلہ حل کرے دوسرا نکال لیتے ہیں۔ تو یہ صلح والا کنسیپٹ، تو صلح حسن کی بنیاد قرآن کی یہ آیت ہے کہ اگر میدان جنگ میں وہ صلح آفر کریں، تو رسول اللہ کو بھی حکم تھا، آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کی، حضرت حسن ابن علی نے بھی کی۔ اور ظاہر صلح جب ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں جی صلح حسن کی شرائط دکھائیں، شرائط چھوڑ دیں، بتائیں کہ جب صلح ہوتی ہے تو اللہ کے بندو، یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام نے فلاں دن جو فجر کی نماز پڑھائی تھی
ہمیں حدیث سے دکھائیں کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئے تھے. تو کیا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو ہزاروں دفعہ وضو کیا ہے ساروں کی ہزاروں حدیثیں موجود ہیں کہ فجر کے وقت جو ہے فلاں نے فلاں رنگ کے لوٹے میں وضو کروایا, ظہر کے وقت حضور نے فلاں ندی پہ؟ یار انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. یہ پوچھنے والی بات ہے کہ بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ لہذا جب بات ہوتی ہے صلح کی, صلح کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرائط کے اوپر ہوگی. صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے تو کیا شرائط نہیں تھی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی مسلمان کافر ہو گیا ہم واپس نہیں کریں گے, ہماری طرف سے کیا آپ واپس کریں گے؟ وہ ساری شرائط لکھی گئی تھی. یہ کہتے ہیں جی صلح حسن بغیر شرطوں کے ہوگی. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صلح جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی نا, صلح بھی بغیر شرائط کی نہیں ہوتی. اب وہ شرائط اصل میں ان کی موت ہے, کیونکہ جب وہ ہم شرائط بتائیں گے نا تو ان کو پتا ہے کہ ان کے ماموں نے وہ شرطیں پوری نہیں کی, بالکل اس کے الٹ چلے ہیں. تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ جڑا نا وہ پچ ہی کھود دو. بہرحال آج وہ صلح منسوخ ہے. کربلا کے بعد صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. جب آپ نے حسن کے بچے کو قتل کر دیا, حسن کے بھائی کو قتل کر دیا, حسن کی اولاد قتل کر دی, حسین کی اولاد قتل کر دی. اگر حسن ابن علی کربلا کے موقع پر نکل آئے اور انہیں پتہ چلے کہ ان کے بھائیوں اور ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا بنو امیہ نے, تو کہیں گے یار میں نے صلح اس لیے کی تھی کہ تم نے آخری شرط جو تھی وہ بھی نہیں پوری کی, باقی تو نہیں کی سوائے ایک خمس دینے کے مال غنیمت میں, وہ بھی اللہ نے حصہ رکھا قرآن میں. نہ تم نے حضرت علی کے ساتھیوں کو معاف کیا, نہ تم نے ممبروں سے سب و شتم ختم کیا, اور نہ وہ آخری شرط کہ امت کو شورا پر چھوڑو گے. اپنی زندگی میں تو وہ شرط پوری نہیں کی کہ قرآن و سنت کے مطابق اور خلفائے راشدین کے مطابق دنیا میں یہ خلافت کا نظام چلاؤ گے, ملوکیت کا, وہ بھی نہیں چلایا. آخری ایک امید تھی کہ جاتے جاتے شاید امت پہ کوئی رحم کر جاؤ, وہ بھی نہیں کیا. الٹا اپنے بیٹے کو مسلط کر کے اور اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کیا الٹیمیٹلی. تو صلح حسن تو ویسے ہی منسوخ ہو چکی ہے, اس کا تو کوئی ذکر نہ کرے. اور جو ہوئی بھی تھی وہ ٹریٹی تھی, شرائط کے تحت ہوئی تھی. اور اس کی اصل یہ ہے, صلح حدیبیہ کی بھی اصل یہ ہے کہ اگر کافر صلح پر آمادہ ہو تو صلح کر لو, وتوکل علی اللہ, اور پھر اللہ پر توکل کرنا. پھر یہ ٹینشن نہ لینا کہ اب صلح کی ہے اس وقت تو ہم ان کو دبا سکتے تھے, اللہ تعالیٰ اس میں سے بہتری نکالے گا. صلح حسن میں سے بھی بڑی بہتری نکلی ہے. ہاں, صلح حسن نہ ہوتی تو حضرت حسین کی کربلا کی شہادت ضائع جاتی. اس کا جواز ہی صلح حسن ہے. کربلا کیوں ہوئی ہے؟ صلح حسن کی شرائط پوری نہیں کی, الٹا اپنے بیٹے کو بنا دیا. تو حضرت حسین کی شہادت اور ان کا 20 سال تک خاموش رہنا اس بات کا ثبوت تھا کہ یار یہ 20 سال تم نے لیے تو تم نے کیا کر لیا ہے؟ قاتلین عثمان سے کیا بدلہ لے لیا ہے؟ نہیں. تو وہ 20 سالہ دور نے وہ انٹینشن, الٹا حضرت عثمان کی اولاد میں سے کبھی کسی نے قصاص عثمان کی بات کی تو اسے تھریٹ کر دی کہ اندر نام ہی نہ لئی اس چیز کا. جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا, پیپلز پارٹی میں سے کوئی بات کرے نا کہ بے نظیر کے قاتلین کو پکڑنا ہے, تو پیپلز پارٹی کا ہی ایک بڑا کہتا ہے خبردار آندہ قاتلین بے نظیر دا نام لیا. کیوں؟ وہ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں. حضرت عثمان کی اولاد میں سے کبھی دوبارہ امیر شام کے سامنے کسی نے کہا نا کہ میرے باپ کے خون کے اوپر تو نے وہ کرتا لٹکا کے شام کی جامع مسجد کے اندر میرے باپ کے خون کے اوپر یہ خلافت ہتھیائی ہے حضرت حسن ابن علی سے, تو وہ خون کا بدلہ لو, اور ان کا خبردار دوبارہ نہ لیا. جو کرنا تھا وہ کر لیا. تو یہ چیز ہے, یہ بینیفیشری جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ پھر تم نے توکل کرنا ہے, اس کا انجام جو بھی ہو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. انہ هو السمیع العلیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اور اگر وہ ارادہ کریں کہ اے نبی آپ کو دھوکہ دیں, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, تو آپ کو اللہ کافی ہے. اب آپ نے جو فیصلہ کر لیا نا, اس کے بعد اللہ پر توکل کرے, اللہ تعالیٰ ان کی چالیں انہی پر الٹ دے گا. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ, وہی ہے اللہ جس نے آپ کی مدد کی اپنی طرف سے فرشتوں کے ذریعے, وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کی جماعت کے ذریعے. یہ ہے جی وہ ظاہری اسباب. وہ آپ کو اکثر غالی لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور جی مولا علی کرو تے حضور نے بھی مدد منگی سی, اسی کیوں نہ یا علی مدد کہیے. خدا دا نا ہے یار, کیا آپ کمپیرزن کر رہے ہیں.
بھائی جب حضور نے حضرت علی کو بلایا تھا مدد کیا حضور نے ان کی مدد کی ہے؟ وہ تو غزوہ خیبر میں جنگ میں آئے ہی نہیں ہوئے تھے، شعبہ چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں نہیں تھی کھل رہی۔ ظالموں پہلے تو دیکھو مدد کس نے کی ہے، حضور نے بلا کے لعاب لگایا۔ جس بندے کی آنکھیں نہ کھل رہی ہوں اس نے جا کے کیا لڑنا ہے آگے؟ کہتے جی حضور نے بھی یا علی مدد کیا سی، اور بھائی حضور نے بلا کے ڈیوٹی لگائی تھی، یا علی مدد نہیں کہا تھا۔ حضور نے بلایا تو بتایا صحابہ کرام نے کہ وہ شعبہ چشم کے مرض میں مبتلا ہے، آپ نے فرمایا بلاؤ، اس حالت میں بھی بلاؤ اسے۔ ظاہر ہے شعبہ چشم میں کیسے بندہ، آنکھ کی تو تیزی تلوار میں چاہیے آپ کو، آنکھ ہی نہیں ایک بندے کی کام کر رہی، اس نے کیا لڑنا ہے؟ جتنا مرضی بہادر ہو، آنکھ نہ آپ کی کھل رہی ہو تو آپ کو تو کوئی بزدل بندہ بھی کاٹ کے رکھ دے گا۔ حضور نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ یہ معجزہ تھا، ورنہ وائرل ڈیزیز ایک دم تو نہیں ٹھیک ہوتی، وہ اپنا پورا کیورنگ پیریڈ تو لیتی ہے۔ اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور پھر روانہ کیا، اور کہا پہلے انہیں دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو نبی الاسلام نے ان کی مدد فرمائی۔ ہاں اس کے بعد یقیناً حضرت علی نے حضور کا سپاہی بن کے مرہب کو قتل کیا ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن وہ تو حضرت علی سامنے موجود تھے نا۔ حضور نے حضرت حمزہ کو تو نہیں قبر سے نکال کے بلایا، نہ یہ ہوا ہے کہ احد کے موقع پر حضور شہدائے بدر کو قبروں سے زندہ کر کے لے آئے ساتھ، یا خندق کے موقع پر شہدائے خندق کو زندہ کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ نفری تو تھوڑی تھی تو مردوں کو زندہ کرتے، یار عبد القادر جیلانی اگر کر سکتے تو نبی الاسلام نہیں کر سکتے تھے؟ وہ پائی کہانیاں بنائی ہیں نے اللہ کے بندو۔ یہ ایک ہی واقعہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی، وہ بھی وقتی طور پہ صرف ان کے نبوت کے اعلان کے لیے وہ مردہ زندہ ہو کے کہتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، نال ہی مر جاتا سی، اے نہیں ہے کہ وہ تمہاری ڈیوٹی پوری کرتا سی بعد ہی سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے فرشتوں کے ذریعے، اور مومنین کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی، یعنی مومنین مشکل کشا ہے رسول اللہ کے، اگر ان کے والا ترجمہ کیا جائے یہی ہے نا کہ اللہ نے مدد کی ہے اپنی طرف سے اور مومنین کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی ہے۔ تو مومنین کس کی مدد کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب نبی الاسلام کی مدد کر رہے ہیں تو مشکل کشا کون ہوا، نبی الاسلام یا مومنین؟ نہیں میرے بھائی، یہ ہے اسباب۔ یہ وہ ہیں کہ کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگیں، جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں جی امی سے بھی تو روٹی مانگتے ہیں، بھائی امی تو سامنے موجود ہے۔ یہاں پہ بھی جو حضور کے ساتھی سامنے موجود تھے وہ ظاہری اسباب تھے، حضور کے ساتھ حواری تھے۔ من انصاری اللہ، اگے بھی پڑھو قال الحواریون نحن انصار اللہ، 12 بندے نے کیا ایسی نال آئے تھے نہیں کہ مردے قبرہ تو نکلا ہے، کیا عیسیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لے جاؤ جتنے لے کے جانا نے سانو۔ مثالیں دیتے ہیں سامنے اور زندوں کی، اور ہمیں بتاتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں جو 1400 سال پہلے دنیا سے گزر گئے۔ جی وہ زندہ نے، وہ سرکار زندہ نے، ادھر نہیں زندہ، اللہ کی جنتوں میں۔ اور یہ ایک کوئی گال ہوئی نا، اچھا ایک کو گال ہوئی ہے تو پھر شہید کی بیوہ شہید کے مرنے کے بعد دوسری شادی کیوں کر لیتی ہے؟ ایک کوئی گال ہوئی آئے انہوں داڑھ تھلے، ہاں اور نہیں وہ زندگی اور ہوندی ہے۔ ہاں بس ہوں سمجھ آ گئی تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ کی مدد اپنی طرف سے کی اور اہل ایمان کو آپ کی مدد کا ذریعہ بنایا۔ اب اگلی آیت بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے، اس پہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔